المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ وعلى بيتك واصحابك واوليائك سيدي يا حبيبي يا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کی عظیم الشان یہ محفل ذکر قرآن کریم و ذکر رب العلا و ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہمارے بہت ہی محترم بڑے ملک صاحب محترم ملک امجد صاحب زیدہ مجدہ اور ان کے صاحبزادگان جناب فہد ملک صاحب، جناب حماد ملک صاحب، ڈاکٹر حسیب ملک صاحب اور ان کی اہلیہ نے، گھر والوں نے، سب نے یہ خوبصورت محفل اس لیے سجائی کہ چونکہ گھر نیا بنا تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں قرآن و حدیث کی برکات، ذکر خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور برکات ان کو عطا فرمائے، آمین۔ اور جو اس میں شریک ہو ان سب کو برکات ملے، آمین۔ اور ان کے خاندان میں جتنے بزرگوار دنیا سے جا چکے ہیں، والدین میں سے، ددیال و ننیال میں، سسرال میں، جہاں بھی، اسی طرح امت میں سے جتنے چلے گئے، اس محفل کی برکات سے اللہ تعالیٰ ان کو ثواب بھی عطا فرمائے اور ان کی قبروں کو قرآن و حدیث کے ذکر کے نور سے منور بھی فرمائے۔ تو بڑا مختصر سے یہ لمیٹڈ سا ٹائم ہم نے اس میں ابھی کرنا ہے، 5-4 منٹ کے اندر بات کو ختم کرتے ہیں۔ پھر جو ملک صاحب نے آپ کے لیے محبت کا اظہار کر رکھا ہے لنگر کا، تو وہ انشاءاللہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ ہمارے اس ادارے کے یہ ملک صاحب طلباء ہیں، طالب علم ہیں، سارے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو قرآنی رنگ چڑھا دے، یہ رنگ چڑھا دے۔ تو قرآن یہ فرماتا ہے، جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی، یہ ہے سورہ ضحیٰ کی آخری آیہ کریمہ، بڑی مشہور سورہ ضحیٰ، شان مصطفیٰ اس کے اندر ساری۔ آخر میں کائنات کے رب نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمتیں آئیں تو پھر اس کا اظہار کیا کرو، تحدیث نعمت کے طور پہ اس کا ذکر کیا کرو، سبحان اللہ۔ یہ گھر کا بننا ماشاءاللہ بنگلہ ہے، بہت عالی شان، اس مہنگائی کے دور میں کوئی بھی بنائے تو یقیناً یہ بڑا مشکل سے کام ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ بڑے ملک صاحب خود رات دن کی ان کی محنت دنیا کی خاطر نہیں، اپنے خاص اپنی اولاد کی خاطر، کیونکہ حماد ملک صاحب کی والدہ مائدہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، تشریف لے گئی ہیں، بہت اللہ کی ولیاں تھیں اور دین پر بڑا خرچ کرنے والی، صدقات، خیرات اور قرآن پاک کی تلاوت، نمازیں، سبحان اللہ۔ تو ان کو بھی ثواب پہنچے گے، قرآن کریم کا تحفہ پہنچے گا۔ تو اب بڑے ملک صاحب جو ہے نا وہی سب کچھ ہیں، ان کی والدہ کی جگہ پر بھی ہیں اور وہ خود ماشاءاللہ ایک عظیم گریٹفل فادر ہیں، باپ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان تمام برادران کو اور ان کی بیگمات کو محبت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا ہمدرد بنائے رکھے۔ آگے ان کی نسلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو، بچوں کو، سب کو قرآن و حدیث کے نور سے منور فرما کے دین اور دنیا کے علوم و فنون سے مزین کرے، آمین۔ تو جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ تو یہ آ گیا سمجھ میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے اس پر اس کا اظہار کرو۔ تو اس نعمت کے ملنے پر ماشاءاللہ انہوں نے بڑا خوبصورت اہتمام کیا، قرآن پاک کا ختم ہوا، میلاد پاک مختصر ہو گیا۔ تو میلاد پاک کوئی الگ چیز تو ہے نہیں، اللہ رسول کی محبت میں جب مل بیٹھتے ہیں شان خدا بیان ہو جاتی ہے، شان مصطفیٰ، اسی کا نام میلاد پاک ہے۔ تو سبحان اللہ، اس کی بے شمار برکات ہیں اور اس میں پھر اہل بیت کرام، سادات کرام، انبیاء کرام، اولیاء کرام اور بڑی بڑی
ہستیوں کا اس میں ذکر خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ چل رہا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ کے استاد، پیر، ہیڈ آف یہ وہ ہے، یعنی ہر صحابی کو سلوک ہے، ہمارا سلام ہے اور عقیدت ہے، بڑا ادب کرنا چاہیے۔ لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ الرضوان میں ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سارے صحابہ بہت اعلیٰ، بہت بلند پایا، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی قربانیاں، خدمات اس قدر زیادہ ہیں، اور یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں تو وہ طفل مکتب والا اپنا سبق دہرانا ہے، میں نے جہاں بھی بیٹھنا ہے اللہ رسول کا پیغام ڈیلیور کرنا ہے۔ تو یہ مہینہ ان کی نسبتوں کا ہے، یعنی کل 22 جمادی الاخری، جمادی الثانی اس کو کہتے ہیں، کل 22 کو چاند کی 22 تاریخ کو دنیا سے انہوں نے پتہ فرمایا۔ کل ہمارے ادارے میں مرکزی جامع مسجد غوثیہ رضویہ، ادارہ دار الفکر قرآن و حدیث سائنس کالج میں بعد نماز مغرب انشاءاللہ ایک سیمینار منعقد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرنے کا، سبحان اللہ، ان کی شان لوگوں کو بتانے کا، خواتین پردے میں بیٹھے کہ باقی طرح جو لوگ ہوں گے ان سے محبت رکھنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، تو انشاءاللہ وہ پیش کی جائیں گے۔ بعد میں پھر جو بھی لنگر کا اہتمام ہوگا مختصر سا ہوگا مغرب سے عشاء۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محافل میں آنے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کائنات کے رب نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے حدیث شریف پیش کی، لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کسی کا کوئی ایمان پورا نہیں ہوتا، عورت ہو، مرد ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، ارب کھربپتی ہو، یا بالکل مائنس پہ جا رہا ہو، ایک کھانے کے لقمہ بھی نہ ہو، کئی دن نصیب نہ ہوتا ہو، جس حالت میں جو ہے اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک نہیں آ جاتی، یہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی خطبے میں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، بہن بھائیوں سے، اولاد سے، مال و زر سے، تمام چیزوں سے، بینگلور سے، کاریں کوٹھیاں، جو کچھ بھی ہے، خربوں جتنے جو بھی مرضی ہو، ساری چیزوں کی محبت کم ہونی چاہیے، نبی پاک کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو ملک صاحب اسی طرح اللہ کے رسول پاک باز فرما رہے تھے، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ کے رسول پاک گفتگو فرماتے ہوں گے، بیان فرماتے ہوں گے اور صحابہ سنتے ہوں گے، اور اس وقت امام الانبیاء میلاد والے آقا کا جو حسن کریم ہے، چہرے مبارک کا نور ہے، حسن ہے، جس کی شان میں کائنات کے رب نے قرآن کریم کے اندر جا بجا فرمایا، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں واللیل آیا، کہیں یاسین، کبھی طٰہٰ، کہیں واللیل آیا، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی۔ کہیں اس طرح تعریف کی گئی، کہیں یہ فرمایا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا
اہل بیتہ واصحابہ واولیائہ وذریاتہ مبارک وسلم. تو بتانا یہ مقصود ہے، یہ اسپیچ کا مطلب یہ ہے، اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے، وہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، یعنی جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، رسول حبیب، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں آ کے بیٹھنے والا ہر شخص بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کا مفہوم کہ اللہ کے بعد تمام لوگوں کے دل میں سب سے زیادہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہونی چاہیے. اب اس کا عملی مظاہرہ کیسے ہوا؟ وفی رواہ البخاری و مسلم، احادیث کے اندر موجود ہے کہ اسی طرح مجمع مول صاحب لگا ہوا تھا، رسول پاک بیان فرما رہے تھے، اور جب آپ نے یہ حدیث شریف پڑھی نا، چونکہ سارے عربی جانے والے بیٹھے تھے، تو حضرت سیدنا عمر خطاب فاروق اعظم عدالت کا بادشاہ، ٹھیک ہے، صداقت صدیق اکبر کے حصے میں آئی، عدالت کی شان فاروق اعظم کے حصے میں آئی، ثقافت آئی عثمان غنی کے حصے میں، اور شجاعت آئی مولا علی شیر خدا مشکل کشا کے حصے میں، اور شہادت کی عزت اور بلندیاں حضرت امام حسن حسین اور تمام شہداء صحابہ کے ان کے حصے میں آئی. سبحان اللہ. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق پر صداقت ناز کرتی ہے، عمر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، عثمان ذوالنورین پر، ذوالنورین دو نور والے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں جن کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ ہوئی تھی، ایک نے پردہ فرمایا تو یہ کے بعد دوسری، ایک نے جب پردہ فرمایا تو دوسری شہزادی رسول پاک کی، پھر ان کے ساتھ حضرت عثمان کا نکاح ہوا. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارے صحابہ اور خاص کر یہ 4 یار اتنے پیارے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اگر اسی طرح میری بیٹیاں ان کے ساتھ نکاح کریں حضرت عثمان کے ساتھ اور وفات پا جائیں تو میری 100 بھی ہو تو میں عثمان کے ساتھ نکاح کرتا چلا جاؤں گا. یہ